حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعاشروہن بالمعروف، وقال تعالی وصاحبهما فی الدنیا معروفا، صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ومن لم يعمل بسنتی فلیس منی۔ قابل احترام بزرگ و عزیز نوجوان دوستوں ساتھیوں، انسان اس کا مختلف روپ ہوتا ہے، اس کی مختلف حیثیت ہوتی ہے۔ ایک انسان اپنے گھر کے، اپنے سماج میں، اپنے ماحول میں، اپنے خاندان میں اس کے مختلف نام ہوتے ہیں، مختلف رشتے کے حساب سے اس کے نام ڈیفرنٹ نام آتے ہیں۔ ایک ہی آدمی کسی کے لیے باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کے لیے بہن بھی ہے، کسی کا سالہ ہے، کئی سارے رشتے، کسی کے لیے چچا، کسی کے لیے تایا، کسی کے لیے ماموں، مختلف رشتے۔ ایک عورت ہے سماج کے اندر، ماحول کے، خاندان کے اندر ایک عورت، اس کی مختلف حیثیتیں، ایک ایک پہلو کے حساب سے اس کے نام۔ وہ کسی کی بیوی ہے تو وہیں پر وہ کسی کی ماں ہے، کسی کے لیے بہن ہے، کسی کے لیے بیٹی ہے، کسی کے لیے سالی ہے، کسی کے لیے یہ خالہ ہے، یہ کہتے جا سکتے ہیں ہم مختلف قسم کے رشتے۔ عموماً جو رشتے معاشرت کے لیے بہت زیادہ مشہور، جن کا نبھاؤ ایک ساتھ ہوتا ہے، جن کا گزران ایک ساتھ ہوتا ہے، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ساس ہے، بہو ہے، نڑن کا رشتہ ہے، جھٹانی ہے، تو نند کا، جھٹانی کا، یہ جو رشتہ عورتوں کے اعتبار سے۔ مردوں کے اعتبار سے ایک مرد اس کے اپنے بیوی کے لیے شوہر ہونے کے علاوہ وہ اپنے سسرال کے لیے داماد ہے، وہ کسی کے لیے جیٹھ ہوتا ہے، کسی کے لیے نندوئی ہوتا ہے، وہ کسی کے لیے وہ خسر ہوتا ہے، سسرا۔ تو سسرے ہونے کی، ساس ہونے کی کیا کیا حیثیتیں ہیں۔ ہم تھوڑا سنجیدگی کے ساتھ، ذرا سیریس اعتبار سے کچھ چیزوں کو ذرا سنجیدگی سے سوچیں گے، ڈسکس کریں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں کیسی ہیں۔ یہ دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے نا، وہ صرف عالم کو بات نہیں کرتی ہے۔ اللہ کا کلام قرآن ہے، صرف عالم سے بات نہیں کرتا ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ مخاطب ہے سب سے، آپ سے بھی، میرے سے بھی، پڑھے لکھے سے، ان پڑھ سے، مالدار سے، غریب سے، جاہل سے، دنیا کے کون سے ملک میں بھی رہنے والا ہو، ہر مسلمان، ہر انسان سے اللہ کا کلام، اللہ بات کرتا ہے براہ راست۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کس سے؟ اللہ کے رسول کس کو بولے ہیں یہ کر یہ نہ کر بول کے؟ کس کو بولے ہیں؟ سب کو بولے ہیں۔ مجھے، آپ کو، ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے رشتہ دار میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو، چاہے وہ مالدار ہو، غریب ہو، ہماری بستی کا ہو، باہر بستی کا ہو، فارن کنٹریز میں رہنے والا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، مرد، عورت، سب کے لیے ہے شریعت محمدیہ۔ تو اللہ کا کلام سب کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب کے لیے۔ مگر آج معاشرت کے اعتبار سے، معاشرت یعنی آپس میں رہن سہن انسانوں کا کیسا ہونا، پڑوسیوں کے ساتھ رہن سہن کیسا، خاندان والوں کے ساتھ رہن سہن کیسا، گھر، ایک گھر ہے، گھر کے اندر جتنے ممبرس ہوتے ہیں ان سب کا آپس میں رہن سہن کیسا رہنا، چال چلاوا، بات چیت کیسی رہنا، اسلام ڈیٹیل کے ساتھ بول کر ہے۔ آپ کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، سب کے گھر کا، معاشرت کا وہی تباہ حال، اللہ ماشاء اللہ۔ میں آپ کو بولتا ہوں نا، 100 میں 10% مشکل سے نکال کر ہمیں بتا سکتے ہیں ان کے گھر میں کیا بھی لڑائی نہیں، سب برابر، سب کا حق ادا کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہیں، کیا بھی لڑائی نہیں ہوتی۔ 90% کیا عالم بھی کیوں نہ ہو، پڑھے لکھے، کتنے سمجھدار، دیندار، تبلیغ وغیرہ کی محنتوں میں لگنے والے، خانخواہوں کو جانے آنے والے، ساروں کا یہ حال، سب کے گھر کے اندر ان کا ٹائپ، ان کا طرز سب الگ۔ کیا اس کے بارے میں ہم کو
دین کے اندر کوئی رہبری نہیں ملتی کیا؟ کنفرم ملتی ہے دین کے جو ہمیں بولتے ہیں نا عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، بول کے معاشرت کے بارے میں بھی 100% گائیڈنس رہبری شریعت کی طرف سے ہم کو ہے، بتایا گیا ہم کو۔ کئی چیزوں کے اعتبار سے سماج کے اندر برائیاں بہت پہلے سے شروع ہو جاتی۔ پہلی بات تو لڑکا یا لڑکی کو بتایا نہیں جاتا کہ تیری یہ عمر ہے، تیری اس عمر میں تیری ذمہ داریاں کیا، کس کس کے ساتھ کیسا تیرا چال چلاوا ہونا۔ تو اب تک نابالغ تھا، بالغ ہو گیا، اب تیری ایکٹیویٹیز کے اندر ادب دیکھیں گے لوگ۔ اب تک تو کیسا بھی تھا، بچہ جان دے بول کے چھوڑ کر رہیں گے، اب ویسا نہیں، بچی جوان ہو گئی، اب اس کو بتایا جانا، اب اس کو بتانا چاہیے کہ تیرے بال کا بھی پردہ ہے، تیری آواز کا بھی پردہ ہے۔ بتانے کی عمر میں اس کو کیا ضروری ہے کہ وہ نہیں بتاتے، شادی کر کے دیتے نہیں بتاتے، شادی ہو کر زندگی گزارتی ہے تب بھی نہیں بتاتے، سیکھنے کے لیے اسے کیا بھی سورس بھی نہیں۔ پھر اس کی بات سن کر وہ زندگی گزار کر دیکھے گی لڑائی جھگڑا۔ کوئی بہو ہے، کوئی بیٹی ہے سمجھو نا، وہ اپنے ماں کے پاس سے، اپنی بھابھی کے پاس سے، اپنی بہن کے پاس سے زندگی کیسا گزارنا سیکھے گی۔ تو تیرے شوہر کو ایسا جواب دے، تیری ساس کو ایسا بول، تیری نڑن کے پاس سے ایسا کنٹرول رکھ، تبھی تو ایسا دکھائے تو جھک کو چل جانا کو، یہ تو ہم پس ڈالیں گے تجھے۔ کون کون کی سکھا کو دینے کا بولے کو انہیں زندگی گزارنا شروع کرے گی۔ اسلام میں معاشرت زندگی گزارنے کا طریقہ کیا، والڈیل مرئی اسلاتل گریواہ پورا پٹل، وہ جب معلوم نہیں ہوگا اسے کہاں سے انہیں زندگی گزارے گی اس کے حساب سے۔ میں صاف صاف آپ کو بولتا ہوں، ایک شخص داماد ہو گیا ہے، اس کے سسرال میں اس کا بار بار جانا بے عزتی بول کے انہیں سمجھتا، جاتا سے نہیں انہیں، شادی ہو جائے تو بڑی شان سے بولتا ہے 23 سالہ ہو گئے میں 2 بار گیا ہوں سب، جبکہ ساس گھر والے ہمارے داماد ہمارے گھر کو نہیں آتے، ہماری کتنی انسلٹ بے عزتی ہوتی ہے کر کو انہیں محسوس کرتے۔ انہیں اپنے نظریہ اپنی سوچ کے حساب سے کیا سمجھتا، میں بڑا عزت والا، میں جاتا نہیں، دیکھو ساس گھر کو۔ معاشرت یہ طرز نہیں، شادی ہو جانے کے بعد لڑکے کو بھی بولا جاتا، نوشا کو بھی، شادی ہو جانے کے بعد تجھے 2 امی 2 ابا ہو گئے، اب تمہارے ساس سسرے تجھے امی ابا، بچے کو بھی بولا جاتا 2 امی 2 ابا، ساس سسرے بلکہ ذرا دور نہیں رکھنے کا، وہ قریب کا رشتہ، وہ محرم ہو گئے۔ یہ بتایا نہیں جائے گا تو اسے کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ وہ سمجھے گی کہ ایک بچی شادی ہو کر جاتی ہے، سمجھے گی کہ ہمیں ایک ٹیم، انہوں ایک ٹیم، ساس گھر والے پورے ایک ٹیم کا، تو ہمیں ایک ٹیم۔ شروع سے وہ دوری کے ساتھ زندگی گزارے گی تو مزاج نہیں ہے، وہ زندگی کے اندر خرابی کہاں سے؟ میں تو بولتا ہوں نا، ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم کے واسطے بول کو سٹی سے باہر جاتے یا ملک سے باہر جاتے یا بڑے بڑے نوکری کے واسطے، جاب کے واسطے بول کر گئے ہیں، تو ان کو بڑے خوبصورت انداز میں وہاں معاشرے کے اندر بتایا جائے گا، دیکھو اچانک شادی کر دی، بڑے لوگ بالکل ارینج میرج کر دیے، بیوی کا مزاج تمہارا مزاج بیوی کو سیٹ ہوتا کہ نہیں کی نا، بڑے خوبصورت الفاظ میں ان کو زنا میں ڈال دیا جائے گا، لیو ان ریلیشن شپ، یہ بول کر بتایا جائے گا پہلے چیک کر لو اس کا مزاج تمہارا مزاج اس کو سیٹ آتا کیا، سیٹ ہوتا ہے بولے تو شادی کرے جا۔ نمبر 1 خطرناک گناہ جو زنا ہے، اتنا خوبصورت ٹائٹل دیکھو اسے، بچے کو ذرا نارملائز کر دیتے، نوجوان لڑکا ہے یا کوئی نوجوان بچی ہے، اس کو لگنے لگتا ہے کہ کریکٹرس نہ لاجک کے برابرش نہ بولتے ہیں، سو اتنا خطرناک گناہ، لا تقربوا الزنا بول کو وہ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر کئی خطرناک وعید اس کے بارے میں آ کر ہے۔ لیکن وہ مسلمان بچہ اگر اس کی تربیت، وہ بچی اس کی اگر تربیت اسلام کے حساب سے ہو کر رہتی تھی نا، بچی کو گھر میں روزانہ تمہیں بیان میں سنے، بات لے جا کر گھر میں بولے، یا باقاعدہ ایک کتاب علماء کے پاس پوچھ کو ایک کتاب طے کر کو وہ کتاب روزانہ پڑھ کر سناتے، بچی کو دیتے یہ کتاب پڑھو، یہاں سے یہاں تک پڑھنا میں پوچھتا ہوں، میں 2 دن میں اتنا پڑھ کو رکھنا، میں اس کے بعد ٹیسٹ لوں گا، اسے سکھانے کا، اسے کسی جگہ بیان میں بھیجنے کا، جہاں بھی بستی کے اندر ایسے پروگرام ہوتے وہاں بھیج کر رکھنے کا، اسے دین سکھانے کے لیے ہمیں کیا محنت کرے بولے، یعنی شروع سے ہم سٹارٹنگ سے ہمیں خرابی کر دیتے۔ بچہ اسکول پڑھتا ہے تب بھی فکر نہیں، کالج کو آ گیا تب بھی فکر نہیں، جاب کو چلا گیا تب بھی فکر نہیں۔ اب نکاحوں کو اتنا مشکل کر کے رکھ دیے، بچیوں کو غیر مسلم کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک، وہ اسے بھی ایک خوبصورت نام دے کر رکھے، معلوم ہے آپ کو کیا کہ انٹرنل کیا کہ ایک بول کر بولتے ہیں، یعنی غیر مذہبی بین المذاہب شادی کو سے بولیں گے، یعنی ایک مذہب و دوسرے مذہب والوں کے ساتھ شادی، ایسا رشتہ ہو سکتا اگر کو ایک نارملائز کر کو، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنوا، صاف قرآن کے اندر بولا گیا ایک مسلمان مرد کسی نان مسلم عورت سے شادی ہرگز نہیں، ایک مسلمان عورت کی شادی نان مسلم مرد بنے سے ہرگز نہیں ہو سکتی، وہ تو زنا، وہ نکاح نہیں ہو، لیکن اس کو بھی نارمل کر کے ہمارے مسلمان بچیاں ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے، بالکل خون کے آنسوں سے رونے کو دل کرتے،
ذرہ بھی احساس نہیں ہے. کہاں سے یہ شروع سے پیسہ کر کو رکھ دیے. چلے دی نکاح کر کو بولے گی تو بڑا بوجھ. بچی پیدا ہوتے ہی ماں باپ کو تکلیف شروع. اب وہ دینا نہ ہمارے امی ابا کے اوپر ہمیں بوجھ بن کو پڑے ہی نہ بلکہ بچی کو احساس. بچی کو ہمیشہ بوجھ خیال ستاتے رہتا. لڑکا کی شادی کر کو رکھو بولے تو ماں باپ کو نہیں ہمیں اتنے دن جو خرچ کرے نا وہ انویسٹ کریں گے, اس کے پاس سے پورا چوز کو نکال لینا, انہیں کما کو دیتے رہنا, ہمیں کھاتے رہنا. ذرا سال گزریں دے, اتنے دن ہمیں کھلائیں نہیں کیا, ذرا سال ہمیں کھلائیں دے. بعد میں اس کی شادی کی دیکھے جا. ضرورت کے ٹائم میں اس کے تقاضے کے مطابق اس کی شادی کرا دینا فرض. اس میں جب تاخیر کریں گے زنا آئے گا. جب زنا آ جائے گا معاشرہ سڑ جائے گا, برباد ہو جائے گا. یہ تو کنفرم. میں آپ کو بولتا ہوں نا, میں میاں بیوی کے بارے میں فقط نہیں بولیا, شروع میں بولیا ایک گھر. لیس کل البیوت تبنی علی الحب, سارے کے سارے گھر ایک ہوتا ہے مکان, ایک ہوتا ہے گھرانہ, ایک ہے فیملی, ہوم ہاؤس, کیا بھی بولو تمہیں. گھر کو تو ہمیں اینٹوں کے ذریعے سے بنا دے جا, لیکن گھر کو آباد کرنے کا رہتا. دیکھو گھرانہ بننے کا, فیملی اسے ہمیں اینٹ پتھر کے ذریعے سے نہیں, دلوں کو جوڑنے کا. ہی دلوں کو جوڑنا بولے تو سب سے زیادہ کیا, 2 اصول میں آپ کو بولتا ہوں. قرآن میں حدیث میں ہم کو 2 قاعدہ 2 رولز بتا دیے گئے ہیں. اس کو لے لیے بولے تو انشاءاللہ سب کا گھر جنت نمونہ انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ بولے ہوں گے آپ, سب کا گھر جنت نمونہ. ایک اللہ بولے ہیں وعاشروہن بالمعروف. دوسرا صاحبہما فی الدنیا معروفا فاعف عنہم واصفح. اور بھی بول سکتے ہیں کئی ساری حدیثیں. اب تو میں اس کے کئی آیتوں سے حدیثوں سے معاشرت کا والوی المرئی ہے نا, معاشرت کو خوبصورت کرنے کے لیے اسلام جو بولے ہیں 2 گولڈن رولز آپ کو بتاتا. نمبر 1, ہمارا یہ جو زمانہ ہے دیکھو اس زمانے کا الٹا. ہمارا اسلام جو ہماری تربیت کر کو ہے اس کا الٹا زمانہ چلتا ہے. زمانے میں کیا رائٹس کو مانگنے کا, بھکاری کے جیسا میرا حق ادا کرتی. ایک ساس بولتی ہے میری بہو میرا حق ادا کرتی نہیں, ایک ساس کرنے کیسا بات کرنا اسے تمیز نہیں. ساس سسرے بولتے ہیں کہ میرے داماد کو ہمارے پاس بات کرنے تمیز نہیں. داماد بولتا ہے کہ میرے ساس سسرے مجھے عزت کرتے نہیں, میرا سالہ مجھے عزت نہیں, فلاں مجھے عزت نہیں کرتے. بہن بھی بولنے کا فلاں کے بارے میں, یہ ساڑو بولنے کا فلاں کے بارے میں. سو گھر کا یہ حال کیوں, سب کے سب مجھے معاف کرنا سخت لفظ بولنا پڑتا, بھکاری کے جیسا میرا حق انہیں کی نہیں دیتا کرنے کے پیچھے پڑے ہیں. دوسروں کا حق میرے ذمے میں کیا ہے میں ان کو ادا کرنے کا, وہ کرنا بول کے خیال نہیں. پہلا رول سے چلنا بولے ہیں سو عاشروہن بالمعروف صاحبہما فی الدنیا معروفا. ایک طرف امی ابا ہیں ان کا حق ادا کرو, بیوی ہے اس کے تقاضے, اس کا احساس, اس کا جذبہ وہ سب سمجھنا. ضد پکڑ کو بیٹھنے کا نہیں ہے. بیوی یہ چاہتی ہے کہ میرے شوہر کا فل کنٹرول میرے ہاتھ میں رہنا, انہیں پورا کا پورا لاکھوں دینا میرے ہاتھ میں تنخواہ, انہیں کیا لیتا ہے بول کے مجھے بتانا. انہیں سلپ چاہیے آج عورتوں کو, اللہ اکبر, سیلری سلپ چاہیے, کتنا آیا کیا آیا میسج بتاؤ. ایک پیسے کے لیے انہیں محتاج ہو جانا, گاڑی کو پیٹرول کے لیے بھی محتاج ہو جانا, ایک پیسے نہیں رہتا, بس کو جانے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں. اتنا زیادہ کنٹرول بنا کر رکھنا بول کو عورتوں کا چاہنا. دوسری طرف اگر بیوی اچھی مل گئی تو شوہر ان کی مستی, اتنا دبا کو, اتنا تنگ کر کو, ایک پیسہ دینے کا نہیں. اسے بیماری ہو گئی, اسے آٹو میں جانے کے لیے بھی پیسہ نہیں, ڈاکٹر کے پاس جا کر دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں, ایک دوا لینا ہے تو پیسے نہیں, اپنے جو نیپکن وغیرہ جو رہتا وہ لینے کے لیے پیسے نہیں, اپنے رشتہ دار کوئی بھانجا بھتیجا کوئی ہے ان کو ایک پیسہ 1 روپیہ دینے کے واسطے بھی اس کے پاس پیسے نہیں. کئی کچھ پیسے کی ضرورت کیا تجھے, میں تو پورا لے کو دے لو کچھ نہ ہوں, میں تو پوری تیری ضرورت پوری کر لو کچھ نہ ہوں. نعوذ باللہ من ذالک, بہت بڑی غلطی. شوہر کو بیوی کے جذبات, اس کے احساس, اس کے تقاضے, اس کی خواہش کو سمجھنا چاہیے. بیوی کو شوہر کا عزت, شوہر کا اکرام, شوہر کا احترام, شوہر کے حق میں امانت داری یہ سیکھنا ہے. دونوں ایک دوسرے کو ایسا چل لیں گے تو ہرگز وہ حسن معاشرت نہیں, وہ گھر میں محبت نہیں. حبک الشیء یعمی ویسم. بعض رشتہ دار, خاندانوں کو بولتا ہوں, خالی میاں بیوی نہیں, خاندان کے اندر آپس میں کبھی کبھی کیا ہوتا, ساڑو بہت پسند, سالے بہت پسند, فلاں پسند, فلاں پسند. پسند آنے کے ٹائم میں ان کو 7واں آسمان کے اوپر چڑھا ڈالنے کا, ذرا کہتے بھی انہیں تکلیف دے سکا کام کر دینے کا, 7 زمین کے نیچے دل کو گھڑا دفنا ڈالنے کا. انہیں کیا بیچ نہیں, برابر نہیں, انہیں انسانش نہیں, انہیں فلانچ نہیں, فلانچ نہیں. اچھا پیش آیا کیا, پیسے دے ڈالے کیا, کام آ گیا کیا, 7واں آسمان کے اوپر بٹھا ڈالنے کا. نہ ایسا نہ ویسا. حبک الشیء یعمی ویسم. محبت میں اندھے بن جانا نہیں ہے, محبت میں بہرے ہو جانا نہیں ہے. توازن, اعتدال قائم رکھنا. اسلام کیا بولیا, ہمیشہ دیکھو حضرت شیخ ابراہیم صاحب ساؤتھ افریقہ کے جو ہے نا, حضرت دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ آج کل زمانہ کیسا ہو گیا بولے تو سب کے سب حقوق مانگنے کے پیچھے پڑ گئے ہیں, حقوق دینے کے پیچھے نہیں. آپ ذرا ایک لاجک سمجھو,
ایک آدمی ایسا اچانک سے ایک شوہر بولے بولنا میری بیوی میرا حق ادا کرتی نہیں, یہ سنتے ہی بیوی کو تکلیف ہوگی. کیا ایسا بول رہے نا, پرسنل اٹیک جیسا سمجھتا. بیوی بول دی میرا شوہر میرا حق ادا کرتے نہیں, یہ سنتے ہی اسے تکلیف. ایسی ایک نوبت آنا نہیں. میں بولنے کا تمہیں کیا سوچ لینا, میرے آس پاس کتنے ہیں, میری بہن ہے, میرا بھائی ہے, میرے بچے ہیں, میری بیوی ہے, میرے ماں باپ ہیں, کس کس کا میرے اوپر کیا حق بنتا, سب کا حق میں ادا کرنا. مجھے کون کیا حق دینا ہے کہ تمہیں پوچھنا نہیں. سیکنڈ رول کیا معلوم, معاف کر دو, معاف کر دینا, دل بڑا رکھنا. 4 بار 5 بار احساس نہیں سے گزرے گا, 5ویں بار 6ٹی مرتبہ احساس ہو جائے گا ان کو. میں اتنا بات کرتا ہوں, ایک ماں باپ کچھ بولتا ہوں, میں ایک لوکل مثال بولتا ہوں, میں ماں باپ کچھ بولو نا, دیکھے کیا ہمیں اسے تنگ کرے, اسے پریشان کرے, لیکن بیٹا وہ سب غصہ کر لو تو میں الگ جنا چل جاتا ہوں, یہ کر دوں تو وہ کر دوں تو سب کیا بھی بولتا نہیں نا, برابر ہمارا حق ادا کرتا, ہم نے کیا کیا خدمت کرنا ہے کہ پورا کرتا ہے نا. ہمیں بچہ کو ایسا کر تو بھی ایسا کرتے نا, 1 بار کیا 2 بار 3 بار 4 بار 5ویں مرتبہ انہیں سمجھ جائیں گے. اب تمہاری بیوی کے ساتھ تمہارے ساتھ ان کا رویہ اچھا ہو جائے گا, اگر اچھا نہیں تھا تو اچھا ہو جائے گا. ساس سسرے, ایک داماد کے پاس کیسا چل لینا نہیں چل لی, مگر تمہیں سوچے میرے یہ ماں باپ کو ان کے ساتھ میں کیسا چل لینا, مجھے فرض اسلام میں ہے کہ میں ویسا چل لوں گا. انہوں نہیں چلے تو انہوں جا کو جواب دے لیتے, میں گنہگار نہیں ہو جانا. انہوں نہیں چلے گا تو میں بھی کیا برا بن جانا, انہیں برے ہیں بولے تو نہیں, میں برابر رہوں گا. اس خیال سے تمہیں 1 بار 2 بار 3 بار ہمیں اتنی کیا بھی عزت دیتے نہیں, انہوں ہم عزت دیتے نا, ہاں انہوں ہمارا خیال کرتے نا. آج یہ چیز ایگو, یہ کلیش, یہ ساری چیزوں ساری کی ساری بربادی کی وجہ سے کتنی ساری طلاق ہو, خلا, طلاق تو کیا بھی نہیں, خلا بہت زیادہ. کیسا ایک طلاق, ایک شوہر کا اپنی بیوی کو طلاق دینا اللہ کو ناپسند, ایک دم اللہ ناراض, لعنت کی چیز ہو. ویسے عورتیں بلا وجہ کے خلا لے کو دے ڈالو, یہ پوچھنا بھی شوہر کے پاس سے خلا کا مطالبہ کرنا بھی اللہ لعنت کرتے اس پر, اللہ کو مبغوض ناراضگی کی چیز. ضرورت نہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر, خاص طور پر میں آپ کو بولتا ہوں, میں ساس سسرے کی وجہ سے, یعنی لڑکے کے ساس سسرے کی وجہ سے, یا تو خود لڑکے کے امی ابا کی وجہ سے, بہنوئی کی وجہ سے, سالے کی وجہ سے, کس کی وجہ سے آج کل میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ گھر میں رہنے والے امی, دیکھو الرجال قوامون علی النساء, مجھے آپ کو سب اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت دیا کہ ادھر ایک سائڈ ماں باپ ایک سائڈ بیوی, دونوں کے بیچ میں بیلنس کرنے کی طاقت اللہ ہم نے دیا. اسی وجہ سے ایک شوہر کو بیوی کے اوپر امیر کر کو بولا گیا, تلے بن کر. یہ ہمیں کر سکتے کہ تو ہمیں مرد بنے کرتے, ورنہ وہ بولنے کے لائق بھی نہیں. ہمیں ایک سائڈ لے لیتے ہیں, امی کا سائڈ لے کو بیوی کو, بیوی کا سائڈ لے کو امی کو الگ کرتے ہیں ہمیں بولے, تو پھر تو ہمیں مرد بنے کہلانے کے لائق کچھ نہیں. وہ بول کو چل رہا بولے رجال کئی کو, الرجل خیر من المرأة کئی کو جینٹ سے لیڈیز سے بھی بہتر کر کو بولے, تو یہ پاور ہے. عورتیں ویسا نہیں, ایموشنل ٹائپ کے, کسی ایک سائڈ میں لے لیں گے, کوئی ایک سائڈ لے لیں گے, ان کو ایسا بیلنس کرنے سے نہیں آئے گا. ایموشنل اٹیچمنٹ, کب تو بھی ادھر کب تو بھی ادھر, جھکے گا تو ایک ہی طرف, ایک دم زیادہ جذباتی. ویسا نہیں, ہمارے اندر اللہ صلاحیت دیا, طاقت دیا. میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں, دیکھو امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی سوکن کے بارے میں, ایک ٹائم میں ایک غصہ کی بات آ گئی, سوکن اچھا ایک بری بات بول ڈالے, نہیں بولنا تھا, بولے, اللہ کے نبی تنبیہ کر دی, ہو گیا. لیکن اپنی سوکن کے بارے میں جن کے اندر جو خوبی ہے بڑی زبردست تعریفاں کرتے, ان کے سکا صدقہ کرنے والے کون بھی نہیں, ان کے جیسا دین میں مضبوط کون بھی نہیں. کیا کیا تعریف معلوم. مجھے چند واقعات یاد آتے ہیں, شاید آپ کی برکت سے ہوگا. ایک بہت بڑے صحابی کے بارے میں, ایک باہر سے جاتے ہوئے ایک صحابی دیکھے, کیا گھر کے باہر بیٹھے ہی نا, بات کرے چلے گا, بہت دیر کے بعد واپس آئے, کیا گھر کے باہر بیٹھے ہی نا. بولے کیا ہو, گھر میں کون بھی نہیں, صرف بہو ہے, بہو اکیلی ہے, مجھے اندر رہنا مناسب سمجھ میں نہیں آیا, باہر بیٹھا ہوں. رشتہ داری کے اندر ایک حد بہت زیادہ, شوہر کی خدمت کرنے کے واسطے اسے اس کے اوپر فرض, ساس سسرے سمجھ جانے کا, انہیں میری کام والی, انہیں نوکرانی, انہیں کیا کرتے, کتنا کام کرے تو بھی اسے گالی دے جا, کتنا کام کرے تو بھی اس کے گھر والے کی بے عزتی کرے جا. یہ حق ہم نے کہاں سے مل گیا. کتنا حیدرآباد کے بزرگ کے بارے میں پڑھا, سے یاد آتا مجھے, عبد الخبیث صاحب دامت برکاتہ حضرت ہی نا, ان کے مدرسے میں پڑھا لگتے سے. وہ ایک حضرت, ان کے بارے میں دوسرے بولے ہیں سے, اپنے گھر میں بہو, 4 بہویں, کون کیا لے لگا تو انہیں پوچھنے کا نہیں کبھی بھی, یہ لاؤ, یہ بنا کر دیو, یہ کر دیو, چائے لائے, کچھ بھی لائے کر کے بولے تو رکھ دو بیٹا وہاں, میں لے لیتی ہوں. یعنی ڈائریکٹ ہاتھ لگا کر لینے کا بھی نہیں, احتیاط, بہت عزت کے ساتھ بات, رکھ دو بیٹا وہاں, میں پی لیتا ہوں, میں لا کو دے دیتا ہوں گلاس, بڑی پیار کے ساتھ. ایک عرب کے ایک نوجوان کو شادی طے ہو گئی کہتے, انہیں دیکھ رہے کہ ارے شادی کرنے جاتے ہیں نا, ہمیں کہتے بھی کاؤنسلنگ کر گئے تھے بھی لینا, ہمیں کیا کرے جا, ہمارے خاندان میں فیملی زبردست سکسیزفل لائف کر کو بول کو, ایک بڑے آدمی مشہور بوڑھے,
40 साल हो गई, ज़बरदस्त कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं उन्हों पर। तो मालूम होती खैर उनके पास जा काउंसलिंग लेंगे बोल को चले गए हैं। जाको अरब का वाक़या बोलता हूँ मैं, वहाँ जाको बैठ गए कि आपके पास मैं नसीहत लेने के वास्ते आया, वो पॉइंट्स राज लेने के वास्ते आया, क्या रगसी हम वो ये ज़बरदस्त कामयाब लाइफ गुजारते हैं ना, तुम्हें भी तुम्हारे अहलिया भी, उसकी वैसा गुजारना तो तुम्हें क्या करना। बोले कहते घर में चावल क्या आना, कब आना, कितना आना, क्या सब्ज़ी, कौन से दिन क्या सालन, क्या चखना, गोश्त कब आना नहीं आना, घर कैसा चलना, कौन से टाइम में कौन खाना कौन पीना, नाश्ता चाय, हर चीज़ ये पूरी छोटी चीज़ें नहीं, चिल्लर चीज़ें, ये पूरा मैं बीवी के हवाले करके रख दरिया से। 40 साल से आज तक एक चीज़ में भी मैं दखल दिया नहीं। बड़े बड़े मैटर, रशिया का अमेरिका का रिलेशनशिप कैसा है, रशिया यूक्रेन के वार का क्या, फ़लस्तीन का कैसा चलता है, इजराइल का क्या, इंडिया में आज सियासत का क्या हाल है, कौन से स्टेट में कौन है, ये बड़े बड़े मैटर है किस मेरा इसमें मैं क्या बोलता हूँ कि वो बीवी मानती सो अच्छा वैसा है क्या करता हूँ। छोटे घर के चीज़ें वो पूरा मैं उसके छवाले, औरत को घर की रानी बनाकर उसमें बात में दखल देने का, किचन के पास जाने का, ये कहीं को ले, ये कहीं को इतना कहीं को खर्चा हो गया, छोटी बातों की वजह से दिल टूटता। उन्हें कहा ले जाको बाहर जाको दे लेकर, घर में चूज़ करी देंगे, तुमना नहीं मालूम होगा किसके लिए कितना लगता वो, कैसे अजीब केस होते। इसकी वजह से मैं बोलता हूँ, मैं एक बहुत बड़े बुजुर्ग के बारे में यह आया कि 40 साल गुजर गए, हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह बोले हैं 40 साल गुजर गए। उनकी बीवी बोलते हैं अपने ख़ानदान की बच्चियों को 40 साल हो गए, एक दिन भी आज तक मेरे शौहर ये लाओ ये करो कहीं को ये करे नहीं, ये टाइम में करदन ना था नहीं क्या, आज तक एक बार कुछ को नहीं, मैं क्या करे तो भी ठीक है, मैं कैसा करता हूँ कि वैसा कभी भी आज तक एक बात सोच को देखो, वो मुआशरत का बल्कि हुस्न मुआशरत, कितना खूबसूरत मुआशरा, उसके बारे में हमें सोच को देखना कि असल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम देखो गए हैं ऐसे मुआशरत का। मैं कौन से की टॉपिक में कांके चला गया हूँ, मैं आपको असल में ये बताना चाहता था कि निकाह को आसान हमें नहीं करे हैं, निकाह को मुश्किल बना कर रख दिए हैं। अगर निकाह हो गया तो निकाह के बाद फैमिली के अंदर कितने लोग हैं कि सबकी हैसियतें, उनकी हैसियत क्या, उनका रिश्ता क्या, उसके हिसाब से उन्होंने सीखना, उन्होंने किसके साथ कैसा चल लेना, कैसा पेश आना कर को सीखना, उसके लिए बाकायदा एक निज़ाम भी शुरू हुआ है बस्ती के अंदर। ऐसे बड़ों के वास्ते बोलते एक नौशा है एक आरस है बोले तो दोनों के भी फैमिली वाले जितने हैं ना, इन पूरे के पूरे भी एक नज़रिए में एक सोच में आए तो मियाँ बीवी को खुशी से ज़िंदगी गुजारने देंगे। नहीं तो हर एक बीच में टांग लड़ाने की कोशिश करेंगे, कबाब में हिड्डी के जैसा हर एक जाएंगे, मियाँ बीवी को हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं मिल सकेगा। आसपास वाले भी समझ को कैसा क्या चल लेना, किसका ने कैसा बात करना, अगर वो अपने लिमिट में रहेंगे तो पूरा का पूरा बराबर होगा, वरना सबके अंदर वो खराबी होती रहेगी। तो मैं आपको जो बताया ना कुरान के हदीस के एतबार से रोशनी में रूल्स करके बोल के उसको याद रख लेना, क्योंकि निकाह का रिश्ता जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हैं दो ही चीज़ें, एक निकाह एक ईमान, शुरू होने के बाद से कंटिन्यू मौत तक, फिर मौत के बाद जन्नत में भी कंटिन्यू होने वाली चीज़। इसलिए आप ये जहन में लाओ, मुआशरत करने का सीखना फ़र्ज़ है, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर, आपके घर वाले जितने मेंबर्स हैं ना सबके ऊपर फ़र्ज़ है, सीखना फ़र्ज़। सीखे नहीं सका कौन सीखा नहीं कि उन्हें अमल भी नहीं कर सकता, उन्हें सीखा से जनज कर सकता है, तो सीखना है। नहीं मुझे क्या ज़रूरत, में 40 साल हो गए 50 साल हो गए, आप सीखो क्या करने का है, नहीं सीखो बहुत कुछ करने का है। आप सीखेंगे तो आपके ख़ानदान को दुरुस्त कर देंगे, सुधार देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है मुआशरत और हुस्न मुआशरत अल्लाह ताला हमको सीखने समझने उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम में से हर एक के घर को अल्लाह ताला जन्नत नमूना बना दे। जो हज़रात सुन्नत नहीं पढ़े वो सुन्नत नहीं पढ़े।